پروگرام کی ابتدا میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو رہے ہیں سلمان رقم راجہ صاحب، جنرل پاکستان تحریک انصاف کے۔ راجہ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسی پہ بتا دیں بشریٰ بی بی کا کیا رول ہوگا اور اس پورے پروسیس کو وہ کیسے کے پی سے بیٹھ کے ڈرائیو کر رہی ہوں گی؟ دیکھیے، ان کا رول یہی تھا کہ وہ ایک پیغام پہنچائیں، وہ انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ باقی اب رول لیڈرشپ کا ہے، ہم سب کا ہے، حلقوں میں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، ضلعی سطح کے جو عہدیداران ہیں، یہ رول ان کا ہے۔ تو بشریٰ بی بی تو ظاہر ہے کہ ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا رابطہ چونکہ عمران خان صاحب سے رہا، لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، اسد کیسر صاحب کئی بار اڈیالہ گئے، ملنے کی کوشش کی، ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ تو اس لیے انہوں نے، عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو ایک پیغام رسانی کا ایک رول دیا ہے، وہ رول انہوں نے اب ادا کر دیا ہے۔ اب آگے جو کچھ ہونا ہے یہ لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے لائے عمل کیا ہوگا، اس پہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا، یہ سب کچھ اب لیکن بشریٰ بی بی نے جب گفتگو کی انہوں نے اجلاس کے اندر، انہوں نے بڑی ناخوشی کا اظہار کیا اپنے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کے کردار کے حوالے سے، کہ بعض لوگ فرمائشی گرفتاریاں دے دیتے ہیں، چھاپے ڈلوا لیتے ہیں، پکڑے گئے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو بھرپور شرکت کرنی پڑے گی اور وہاں پریزنس کو انشور کرنا پڑے گا اور اس پورے عمل کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ بڑی سخت تنبیہ تھی جو سارے لوگوں کو کی گئی۔ نہیں، کوئی سخت تنبیہ نہیں تھی، یہ ایک بات تھی۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی سینئر لیڈرشپ کا ذکر نہیں تھا، ایک عمومی بات تھی کہ ایسا کرنے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نکلیں گے باہر، اور وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وثوق سے نکلیں گے، کوئی نتائج نہیں ہو سکتے، وہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، یہ چھوٹی بات ہے، ایک شخص اگر غداری کرتا ہے پارٹی سے، پارٹی کی تحریک کا حصہ بن کے اس میں پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی شاید ہی کوئی اکا دکا ایسا کام کرے۔ تو ان چھوٹی باتوں پہ فوکس کرنا جو ہے وہ ہمیں بڑی بات سے ہٹا دیتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں بربریت کا راج ہے، فسطائیت ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، چار دیواری کا تقدس نہیں ہے، عدلیہ پہ حملہ ہے، سپریم کورٹ کو پیک کیا جا رہا ہے، 17 اسامیاں ایک رات میں پیدا کی گئی ہیں، ایک ایسا جوڈیشل کمیشن کام کر رہا ہے جو بالکل حکومت کی منشا کے تابع ہے۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے ہم اگر احتجاج نہ کریں، عدالتوں کو بند کر دیا گیا، جو الیکشن میں فراڈ ہوا اس کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا جج سنے گا، پھر قانون کو بدل دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا ریٹائرڈ جج جو ہے تنخواہ دار وہ مقدمات سنے گا، تو ہر دروازہ جو ہے آئینی قانونی وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انتخابی عمل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بے ایمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد کیا چارہ ہے، کیا راستہ ہے ہمارے پاس، آپ بتائیے۔ ہر اس پاکستانی کے لیے جو اس ملک میں قانون چاہتا ہے، شرافت چاہتا ہے، اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کرے، سڑک پر آئے۔ سر، یہ بشریٰ بی بی کی طرف دوبارہ سوال لے کے چلوں گا۔ بشریٰ بی بی کا ایک ایکٹیو پولیٹیکل رول نظر آیا مجھے ان اجلاسوں میں، ان کے تقاریر، ان کے ایڈریس کے حوالے سے، وہ اس کو آپ جیسے بھی بولیں، لیکن یہ ایک کلیدی کردار ہے جو 24 نومبر کے ارد گرد گھومے گا، لیکن بڑا پاورفل رول ہے۔ شی از گوئنگ ٹو لیڈ دس پروسیس۔ اس میں کیا اتنی بڑی ویسے بات ہے؟ فرض کریں ایسا ہی ہو تو اس میں یہ کیا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ میں بری کی بات تو نہیں کہہ رہا، میں تو بالکل نہیں کہہ رہا بری بات ہے، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، میں اس کو برائی نہیں دے رہا۔ جی ہو سکتا ہے، جی میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو اگلے چند دن، لیکن میں کوئی دیر پا رول نہیں دیکھ رہا۔ لیکن اگر ہو بھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں لیڈرشپ کے، وہ ایک رول ادا کرتے ہیں۔ کلثوم نواز صاحبہ نے کیا، بیگم نصرت بھٹو نے کیا، اگر بشریٰ بی بی بھی کریں گی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر اس کو برائی کے معنوں میں یا نیگیٹو معنوں میں تعبیر نہیں کروں گا، لیکن میرے لیے ایز اے جرنلسٹ یہ خبر ہوگی کہ کلثوم بی بی والا رول جو ہے وہ بشریٰ بی بی ادا کر رہی ہوں، یا نصرت بھٹو والا رول جو ہے وہ بشریٰ بی بی ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو وہ ایک ایکٹیو رول کے اندر اس پورے 24 نومبر والے احتجاج کے پروسیس کو لیڈ کر رہی ہیں، وچ از اے بگ نیوز فار می۔ چلیں اوکے، ہو گئی نیوز۔ تو لیکن آپ
مجھے اس کے اوپر روشنی ڈالیں نا، یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے پارٹی پالیٹکس کے اندر، کیونکہ پہلے آپ لوگوں کا خیال اس یہ تھا میں کہ ان کیا کا رول ہے روشنی ہی ڈال، نہیں، دیکھیں عمران مجھے خان نہیں نے بڑا سمجھ آ کلیئر رہا کیا ہوا کہ ہے۔ اس میں ایسی بحث طلب بات کیا ہے، یا اس میں اتنی کوئی گھمبیر بات کیا ہے۔ ایک موقع ہے، اس میں ایک پیغام رسانی ہے، تاکید ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے آگے کیا ہوتے ہیں۔ جماعتیں بدلتی ہیں، ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہیں، تو یہ عمل چلے گا۔ میری نظر میں یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، خبر ہے، بڑی خبر نہیں ہے، اس پہ کوئی مزید لیکن روشنی میں آپ نہیں اسے ڈال سکتا۔ ڈاؤن پلے کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک خبر تو بڑی یہ ہے کہ وہ اس پروسیس کو لیڈ کریں گے، یہ بڑی خبر ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، وہ مجھے سرپرائز ہو چلے رہا ہو گئی، مرتبہ اس میں انالیسس اب ہم کیا کریں۔ ایک ہو گئی بات، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، تاکید کر دی، کرتی رہیں گی، تو ہو گئی یہ بات۔ مجھے اس میں کوئی انالیسس ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں۔ جب 24 نومبر کو آپ لوگ پشاور سے، آپ کی جماعت وہاں سے چلتی ہے یا احتجاج کا عمل لے کے شروع ہوتا ہے، تو بشرا بی بی کیا اس کا بھی حصہ ہوں گی؟ میرا نہیں خیال، بالکل نہیں ہوگی، مجھے اس کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ان کا رول بالکل محدود ہے، وہ رول انہوں نے ادا کر دیا۔ اس سے آگے تمام رول جو ہے وہ پارٹی کا، ہر سطح پہ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کا ہوگا۔ جو پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو تعداد لانے کا زور دیا گیا کہ 10,000 ایم این اے لائیں گے اور 5,000 ایم این اے بندے موبلائز کریں گے، اس کو مانیٹر کون کرے گا؟ ہم کریں گے، پارٹی کے عہدیداران کریں گے۔ ظاہر ہے کوئی ایک خاتون کسی ایک جگہ بیٹھ کے تو نہیں کر سکتی نا، ان کو اطلاع جو ہے وہ ہم ہی نے دینی ہوگی نا، جو لوگ موقع پہ موجود ہوں گے۔ اور 24 کو یہاں پر آپ لوگ جب آئیں گے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ آپ آئیں گے، احتجاج کریں گے، واپس چلے جائیں گے، یا آ کے یہاں دھرنا دیں گے؟ دیکھیں، میں مکمل آئے عمل تو نہیں آپ کو دے سکتا، لیکن ہمارا ارادہ یہی ہے کہ چونکہ اب ہر دوسرا راستہ بند ہے، عدالت کا راستہ بند ہے، انتخابی عمل کا راستہ بند ہے، تو ہم صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی دھرتی کی سڑک پہ، میدانوں میں کھڑے ہوں اور اپنی بات کریں۔ وہ جو بھی شکل ہوئی، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا اور یہ جاری رہے گا۔ ہم نے اس ملک میں اب ایک دن شرافت کا کو اور واقعہ قانون کو نہیں ہوگا، واپس یا لانا آپ ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا؟ جی مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے، جب چاروں اطراف سے لوگ آئیں گے تو وہ اپنے فیصلے کریں گے، اور مجھے یہ ایک دن کا واقعہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ پھر آپ کے تو کارکنون جو ہیں ان کو ساتھ اپنا وہ رخت سفر باندھ کے آنا چاہیے کہ یہاں ہو سکتا ہے ہفتہ قیام بھی کرنا پڑ جائے۔ جی وہ اپنے فیصلے کریں گے، جو ان کو ضرورت ہے اس حوالے سے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے اور لوگ آپ تو کی ٹارگٹ لوکیشن علاقے کیا کے ہے؟ بھی ہیں نا۔ دیکھیں اس بارے میں ابھی ہم پوری بات نہیں کر رہے، فیصلہ نہیں کیا شاید۔ ہم نے ایک سمت کا تعین ضرور کیا ہے، وہاں پہنچ کر دیگر فیصلے ہوں گے۔ اور وہ سمت کیا ہے؟ اسلام آباد؟ اسلام آباد کی جانب ہی آئیں گے، یہی ہم نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک سے لیکن ابھی آپ ڈی چوک کا لوگ اعلان آئیں، نہیں کر رہے، اپنا صرف اسلام احتجاج آباد کہہ ریکارڈ رہے ہیں، ڈی کرائیں۔ چوک کا ذکر نہیں کر رہے آپ۔ جی میری سمجھ کے مطابق جو کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بعد میں کیے جائیں گے، اس وقت ہم عمومی طور پہ اسلام آباد کی سمت کا تعین کر رہے ہیں۔ 144 لگا دی گئی ہے اسلام آباد میں، تو وہ کیا پارٹی کے لیے رکاوٹ ہوگی یا اس کی پرواہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے نا۔ آئین کہتا ہے کہ آپ کو اکٹھے ہونے کا حق ہے، بنیادی حق ہے، آپ کو چلنے کا، موومنٹ کا بنیادی حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15، آئین کا آرٹیکل 16، آپ کو ایسوسییشن کا حق ہے، آئین کا آرٹیکل 17۔ ان تمام حقوق کو آپ ڈپٹی کمشنر کی کے ایک جملے سے رد کر دیتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے آپ کا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دفعہ لگ گئی، جو کہ ایک کلونیل حکومت جو تھی، جو ایک حکومت جو ہم پہ قابض تھی، جس کے تحت ہم محکوم تھے، اس کے دور کا قانون ہے۔ اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے آئین کو اور بنیادی حقوق کو ختم کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے۔ آج یہ کہنا کہ جب دل چاہے گا ہم دفعہ 144 لگائیں گے، اب آپ دبک کے گھر بیٹھیں، خاموش ہو جائیں، آپ کی آواز بھی
بند ہے، آپ کا چلنا جرم ہے، تو یہ ایک مذاق خیز بات ہے۔ اس کو سپریم کورٹ میں میں چیلنج کر چکا ہوں۔ چند دن پہلے ہم نے جو پٹیشن فائل کی عمران خان صاحب کی جانب سے، اس میں 3 بڑی باتیں کی۔ ایک یہی تھی کہ سیکشن 144 جو ہے CRPC کا، اس کو مسلسل استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں آئین پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے۔ اسی طرح MPO کا جو قانون ہے، کسی کو بھی اٹھا لو اس بنیاد پہ کہ آپ کو خدشہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو آپ کو ناگوار گزرے گی۔ اسی طرح دیگر قوانین ہیں جن کو پروسیجرل سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو اٹھایا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت، اب آپ نے ترمیم بھی کر دی، 3 مہینے اس کو کوٹری میں ڈال دو، تو کہاں ہے اس ملک میں آئین؟ اگر اس طرح کے قوانین کے ذریعے آپ پورا جو بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے آئین کا، اس کو آپ بے معنی کر دیتے ہیں، تو پھر ملک میں کوئی آئین نہیں ہے۔ پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کا حکم ہے اور ان کے پیچھے جو ان کو حکم دینے والے ہیں ان کا حکم ہے۔ تو ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کو ہماری اس پٹیشن کو فی الفور لگانا چاہیے۔ بار بار FIR کاٹ دو، ایک شخص پہ پاکستان کے ہر شہر میں FIR کاٹ دو تاکہ ایک جگہ اس کو بیل ملے تو دوسری جگہ کی پولیس کھڑی ہو اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ پورا قانونی عمل جو ہے اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اوزار کی طرح، بربریت کے ایک اوزار کی طرح۔ تو ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہیں گے۔ اب کوئی چارہ نہیں رہا اس ملک میں آئین اور قانون کو ختم کر کے صرف بربریت جو ہے وہ برپا ہے، اور اس کو نام دے دیا جاتا ہے کبھی سیکشن 144 کا، کبھی FIR کا، کبھی MPO کا۔ تو ہم ان سب کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ لیکن راجہ صاحب ایک اور چیز جو سامنے آئی انہی اجلاسوں کے اندر، وہ یہ تھی کہ پنجاب والی سائڈ سے بشرا بی بی کی ڈسپلیئر ہے کہ موبلائزیشن جتنی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ اطلاعات شاید آپ کو ٹھیک ہوں، کچھ غلط ہوں۔ آپ بہت زیادہ ان اطلاعات پہ انحصار نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ ایک صورتحال سے دوچار ہے، لیکن ایک کمال جذبہ ہے یہ انہوں نے جس کے پارٹی کے تحت اجلاس لوگ کے اندر کھڑے یہ ہیں۔ بات کی ہے پاکستان کی جو میں آپ تاریخ کو میں کوٹ ایک کر رہا ہوں۔ سیاسی جماعت پر اس طرح حملہ نہیں ہوا۔ لوگ موجود ہیں اور لوگ بالکل پرعزم ہیں۔ آپ کے خیال میں 24 نومبر کو پنجاب سے لوگ باہر نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے۔ آپ دیکھیں گے 8 فروری سے پہلے ہمیں کہا جاتا تھا شاید آپ 32 سیٹیں جیت جائیں، ورنہ 20 کا نمبر نظر آتا ہے۔ اس دن جس طرح لوگ نکلے، وہ کسی ادارے کی جو انٹیلیجنس تھی اس میں یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان کے عوام اپنے فیصلے کرتے ہیں اور کر چکے ہیں۔ اس دن جو نمبر آئے، جو سیٹیں ہم نے جیتی 180، جس کے لیے پھر ان کو بدحواسی میں وہ کچھ کرنا پڑا جو انہوں نے کیا، کاٹے لگائے گئے فارمز 45 پہ مذاق خیز قسم کے، وہ اسی لیے ہوا کہ ان کی دانست میں نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج بھی جو حقیقت ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ کا 8 فروری کے حوالے سے جو جواز ہے وہ کافی مضبوط ہے، کیونکہ 8 فروری غیر معمولی رسپانس تھا۔ لوگوں نے نکل کے آپ کے انتخابی نشان ڈھونڈے اور اس کے اوپر جا کے سٹیمپ کی اور ووٹ لگائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی یاد رکھیے گا کہ ڈی چوک کے دھرنے میں بھی پنجاب سے پریزنس نہ ہونے کے برابر تھی، بہت لمیٹڈ نمبر سے، اور آپ کو تعداد پوری کرنے کے لیے مائنس پیٹ شدید دشواری تھی۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے جتنے احتجاج ہوئے ہیں دیکھے ہیں کہ لارج نمبرز میں لوگ پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکل رہے۔ یہ ایک ایشو ہے، آپ پتہ نہیں اس کو کیسے ٹیکل کریں گے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایک کال ہے، یہ عمران خان نے کال دی ہے، لیکن یہ کال صرف PTI کے ورکر کو نہیں دی، انہوں نے ہر پاکستانی کو دی ہے کہ آؤ اب دیکھ لو اس ملک میں کیا صورتحال ہے، اس ملک میں آئین کا کیا حلیہ بگاڑا گیا ہے، انتخابی عمل کس طرح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، عدالتوں کی کیا صورتحال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک آغاز ہے ایک ملک گیر تحریک کا۔ ہم سمجھتے ہیں 24 نومبر کو بہت اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے، لیکن یہ عمل اب رکے گا نہیں، یہ چلتا ہی جائے گا۔ پاکستان نے آخر کبھی تو ارتقاء کی منازل طے کرنی ہے، ہم ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے نہیں رہ سکتے۔ ہم نے سچ کی جانب بڑھنا ہے، ہم نے فریب کو شکست دینی ہے، اور یہ عمل میں سمجھتا ہوں 24 نومبر کو شروع ہوگا۔ پورے ملک کو اگر یہ جامد کرتے ہیں، ہر جگہ سڑکیں کھود دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں، کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں، تو مذاق انہی کا بنے گا۔ پاکستان کو یہ عالمی جو نظر ہے اس میں پیش کر رہے ہیں ایک مذاق خیز ریاست کے طور پہ۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، آپ کے سپورٹ میں US کانگریس مین کچھ 60 کے قریب ہیں یا 50 کے قریب ہیں جنہوں نے دوبارہ سے خط لکھا ہے، ادھر سے برطانوی وزیر خارجہ ان کا بھی خط آیا، لیکن ابھی ہم نے عرفان صدیقی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا جس میں آپ کے کسی اور لیٹر کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ از دیئر اینی ادر لیٹر ریٹن بائی PTI جس میں
آپ کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، میرے علم میں کوئی لیٹر نہیں ہے ریٹن بائی پی ٹی آئی. اور دیکھیں جو وہاں پہ بھی کانگریس مین یا یورپ میں یا برطانیہ میں بات کی جا رہی ہے، کوئی خط لکھ رہا ہے، یہ وہاں کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی نژاد ہیں، جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن یہ وہاں کے شہری ہیں، اور وہ اپنے منتخب نمائندوں سے اگر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی تقاضا کرتے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ درست معاملہ ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک میں بہتری چاہتے ہیں، اور جو بنیادی حقوق کے معاملات ہیں، یہ بالکل ایک مستحکم بات ہے کہ تمام دنیا جو ہے ایک حق رکھتی ہے کہ کسی ملک میں اگر بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے تو آواز اٹھائے. اقوام متحدہ کا مقصد ہی یہ تھا، اس کے تحت جو بنیادی حقوق کی ٹریٹیز ہیں، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس اور دیگر کووننٹس، جن کے تحت مختلف ممالک میں عدالتیں جو ہیں بیرونی ڈکٹیٹرز کے خلاف فیصلے دیتی ہیں. پینوشے کو اسپین کے ایک میجسٹریٹ نے روک لیا تھا باہر جانے سے، اسپین کو چھوڑنے سے، اور اس کے خلاف کارروائی شروع کی تھی. یہ ایک اب بڑی مستحکم عالمی شعور کی میں کہتا ہوں ایک کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر بربریت ہو رہی ہے تو تمام عالم پر، تمام انسانیت پر یہ لازم ہے کہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائے.